کسی قوم نے عورت کی خرید و فروخت کو جائز اور درست قرار دیا اور شوہر کو اختیار دیا کہ یہ فائدے حاصل کر لینے کے بعد چاہے تو چند پیسوں کے ذریعے اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، یہ شوہر کو اختیار ہے۔ تو کسی قوم نے عورت کی پیدائش کو اپنے لیے ننگ و عار کا ذریعہ سمجھا۔ یہ قرآن مجید کی جو آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، سورہ نحل کی 58-59 نمبر کی 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کے گھر بچی کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو رنج و غم کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور غصے کے مارے وہ زہر کی گھونٹ پیتا ہے۔ بیٹی کو ننگ و عار کا ذریعہ سمجھ کر وہ اپنی قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کے باوجود اس کو اپنے گھر روکے رکھے یا پھر مٹی کے اندر دفن کر دے، خاک کے سپرد کر دے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر خواتین کے اوپر ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا۔ مختلف ناحیے سے لوگ خاتون کے اوپر ظلم و زیادتی ڈھا رہے تھے۔ عرب کے اندر کچھ قبیلوں کے اندر یہ دستور تھا کہ جب گھر کے اندر کوئی خاتون پیدا ہوتی، کسی بچی کی پیدائش ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حالی مرحوم نے مسدس کے اندر بیان کیا ہے، اس واقعے کو اس پیرائے کے اندر ڈھالا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی جانے والی خاتون سے، لڑکی سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی بدولت، کس گناہ کے سبب اس سے درگور کیا گیا تھا، زندہ دفن کیا گیا تھا۔ تو میرے دوستو، حالی مرحوم نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کا تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی جا کر اس کو جا کر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ تو میرے دوستو، کہیں خاتون اپنے شوہر کے ڈر سے پیدا ہونے والی بچی کو شوہر کو بتائے بغیر دفن کر دیتی تھی، تو کبھی شوہر کو خود پتا چل جاتا تو اپنی بیٹی کو لے کر اور زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیتا تھا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر عورتوں کے بارے میں جو قوانین ہندو دھرم کے اندر نافذ کیے گئے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ کسی خاتون کا شوہر مر جائے تو اسے پھر زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، شوہر کے چیتا پہ اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایسے ہی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی سمندر کے پانی کے اندر طوفان آ جائے یا کسی ندی کے اندر پانی نہ آئے یا قحط سالی کا زمانہ آ جائے تو دیوتاؤں پہ بھیٹ چڑھانے کے لیے خاتون کا انتخاب ہوتا تھا کہ کسی بچی کو دیوتا کی بھیٹ چڑھا دی جائے، اس کے بعد یہ بارش ہوگی۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمایا تو آپ نے جہاں دنیا سے بہت ساری ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا، وہیں پر آپ نے خاتون کے سر کو اونچا کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو درس دیا، وہ سسکتے آنسو جو خواتین کی آنکھوں سے بہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے سر پہ ہاتھ پھیرا، خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی آج
آج کے بعد روئے زمین کے اوپر تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. جو لوگ تم پہ ظلم کرتے تھے وہ سب کے سب ظالم ہیں. آج کے بعد اسلام تمہیں انصاف دینا چاہتا ہے اور اس زندگانی کی گاڑی کا ایک حصہ تمہیں سمجھتا ہے. آج کے بعد تم پہ ظلم نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اسلام نے زور دیا کہ جب تیری پیدائش ہوگی, کسی کے گھر بچی پیدا ہوگی, تو وہ مسلمان اپنی بچی کو جنت کا ذریعہ سمجھے گا اور اس کی پیدائش پہ خوشی منائے گا. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سامنے ایک خاتون آئی, اس کے گود کے اندر 2 بچیاں تھیں. کھانے کا کچھ طلب کیا, میں نے گھر کے اندر دیکھا کچھ بھی نہیں تھا, کھجور کا صرف 1 دانہ ملا. میں نے لا کر اس خاتون کے ہاتھ میں کھجور کا 1 دانہ دے دیا. خاتون نے اس دانے کو 2 حصے میں کیا اور اپنی دونوں بچیوں کو 1 حصہ دے دیا, کچھ بھی نہیں کھایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے گھر آئے, یہ عجیب و غریب قصہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار. جو کوئی بھی بیٹی دے کر کے آزمایا جائے, اس کی صحیح پرورش کرے, صحیح نگہداشت کرے, تو یہ بچی جہنم سے آڑ بن جائے گی, اپنے باپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ اسلام نے رغبت دلائی کہ بچی جب پیدا ہوگی بیٹے کی طرح اس کے اوپر بھی اس کی پیدائش پہ باپ خوشی منائے گا, اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا. ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں, تینوں کی صحیح نگرانی کرے, صحیح تربیت کرے, تینوں کی شادی کر دے تو اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنیں گی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے گھر صرف 2 بیٹیاں ہوں, کہا وہ بھی خوش نصیب گھر ہے. کہا جس کے گھر صرف 1 بچی پیدا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باپ بھی خوش نصیب ہے جو 1 بچی کی صحیح پرورش کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کر کے اس کی شادی کر دے. تو میرے دوستو اسلام نے سر اونچا کیا اور کہا جب تو جوان ہوگی تیری شادی کی جائے گی اور دلہن بنا کر ڈولے میں سجا کر کے تمہیں دلہا کے گھر بھیجا جائے گا. دلہا تیرا احترام کرے گا, تیری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا, تیری طرف کسی اجنبی نگاہ کو دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرے گا, تو تمہاری حفاظت کی جائے گی, گھر میں مالکن بن کر کے رہو گی اور تمہارا جو مالک ہے, تمہارا جو دلہا ہے, تمہارے اخراجات کو برداشت کرے گا, کما کر کے لائے گا اور تمہیں رانی بنا کر کے گھر میں بیٹھا کر کھلائے گا. اس کے بعد تم ماں بنو گی, تمہیں عزت اور احترام کا اور اونچا مقام و مرتبہ ملے گا. اسلام نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو تیرے بیٹے تیری اولاد تمہارے قدموں کے نیچے جنت تصور کر کے تمہاری خدمت کرے گی اور تمہارا ساتھ دے گی. تو اے بیٹی اب رونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, اسلام تمہارے مقام و مرتبہ کو اونچا کر دیا ہے, اب دنیا والے تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے. میرے دوستو پھر اسلام نے عورت کا مقام اونچا کیا اور کہا جس طریقے سے عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں اسی طریقے سے مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق. میراث کے اندر بھی خاتون کو حصہ دیا گیا کہ یہ دنیا کے اندر اپنے مال و دولت سے محروم نہیں کی جائے گی. بھائیوں کی طرح چاہے 3 حصہ میں 2 حصہ بھائی کو, 1 ہی حصہ بہن کو ملے, لیکن حصہ ضرور ملے گا. میرے دوستو اسی طریقے سے اسلام نے جب دیکھا کہ دنیا والوں نے عورتوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے تو اس کو اونچے اٹھانے کے لیے, عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اعلان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا والے کچھ بیٹیوں کا جو قتل کرتے تھے وہ اس بنیاد پر کہ بچیاں پیدا ہوں گی, کھانا کہاں سے کھلائیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل نہ کرو. جس
طریقے سے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں ہم انہیں بھی روزی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو عام کرنے کے لیے، نسل انسانی کو آسانی کے ساتھ اس دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے آپ نے شادی کی ترغیب دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے اپنی بیوی کے حقوق رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ شادی سے تمہاری نگاہیں پست رہیں گی، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور جو شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو وہ روزہ رکھے۔ روزہ شہوت پہ کنٹرول کرنے کے لیے ڈھال اور ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا والے مختلف نظریے کے ذریعے، مختلف افکار کے ذریعے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات دین تربت یداک۔ لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں۔ کوئی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، کوئی اس بنیاد پہ شادی کرتا ہے کہ اونچے خاندان کی لڑکی ہے، کوئی اس بنیاد پہ شادی کرتا ہے کہ بہت ہی حسین ہے، خوبصورت ہے، اور کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس بنیاد پہ شادی کرتے ہیں کہ یہ خاتون دیندار ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دینداری کو ترجیح دینا اور کامیابی حاصل کرنا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پھر آسان کیا، اور آپ نے پھر لوگوں کے اندر عام کیا کہ یہ ہمارے اندر ہماری یہ سنت ہے کہ لوگ شادی کریں اور عورتوں کو لا کر اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر کو بسائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کے گھر کچھ صحابہ کرام آئے، ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کے لیے خالی ہو جاؤں گا، شادی سے عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے ان سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، تو یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے کے اوپر نہیں۔ تو اسلام نے شادی کی ترغیب دی اور رہبانیت کی زندگی کو باطل قرار دیا، اور اس کے اوپر زور دیا کہ انسان اللہ کی عبادت بھی کرے اور شادی بھی کرے۔